السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تخلیق کائنات کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس پوری زمین آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے، تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم لنک دے رہے ہیں، آپ وہاں سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور ایسی ہی عمدہ اور بہترین معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس بات کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی ہے۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو بنایا، بعض میں آیا کہ پانی تھا، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، یعنی آپ کی روح کو بنایا ہے۔ تو اس کو ہم آج دلائل سے ثابت کریں گے۔ تو اس کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بنایا تھا، اور پھر باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس سلسلے میں نشر الطیب کتاب کے اندر حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی باب کے اندر 7 روایتیں لائے ہیں، جن میں سے 5 مستقل اسی کے اوپر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا ہے۔ اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی ہی وجہ خلق کائنات، یعنی کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں۔ لہٰذا حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ کی مستدرک حاکم سے یہ روایت پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ قال اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد وأمر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتب عليه لا الہ الا اللہ فسکن۔ تو یہ روایت ہے مستدرک حاکم رحمہ اللہ کے حوالے سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اے عیسیٰ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، اور آپ کی امت میں جو بھی حضور کا زمانہ پائے ان سے آپ یہ بات کہیے کہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو نہ میں حضرت آدم کو بناتا، اور نہ میں جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا، اور میں نے عرش کو پیدا کیا، عرش کو بنایا تو حرکت کرنے لگا، لہٰذا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، تو وہ عرش حرکت کرنا بند کر دیا، سکونت اختیار کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بناتا، اور لکھا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے۔
اسی طرح نشر الطیب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں سب سے پہلا باب نور محمدی کا باب ہے۔ اس کے اندر 7 روایتیں لائے ہیں، جن میں سے پہلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو مصنف عبد الرزاق جنہوں نے اپنی سند سے اس روایت کو بیان کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اول خلقت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یا جابر، کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ تو یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے بذات خود اپنے نور سے بنایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا مادہ خود اللہ کا نور تھا، یہ معنی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ معنی مراد ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ یہاں پر لکھا ہے اس کی تشریح کے اندر کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا، پھر وہ نور جہاں اللہ نے چاہا گھومتا رہا۔ پھر اللہ نے جب دنیا کو بنانا چاہا تو اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، اور دوسرے حصے سے لوح کو بنایا، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا۔ پھر مستقل آگے طویل حدیث ہے کہ پھر اس میں سے 4 حصے ہوئے، پھر اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، اس طرح مستقل حدیث ہیں۔ الغرض اس حدیث سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو، یا پھر یہ کہیے کہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مقدس کو بنایا ہے۔ اگرچہ کہ بعض طرق سے یہ روایت ضعیف ہے، بعضوں نے کہا کہ بے سند بھی ہے، لیکن بہت سارے حضرات نے اس روایت کو قبول کیا ہے اور اس کی نسبت مصنف عبد الرزاق کی طرف کی ہے، جو امام بخاری و مسلم کے استاد بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی اول اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس میں سے دوسری، تیسری اور چوتھی روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو نبوت کب حاصل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والآدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ ایک روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ہے، دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، تیسری حضرت شعبہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ پہلی روایت کو حضرت احمد بن حنبل اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ دوسری روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام ترمذی نے، اور کہا ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے نبوت اس وقت ملی کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا تھا۔ اب وہ کس شکل میں پیدا فرمایا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو پیچھے حدیث گزری ہے اس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نور کے شکل میں تھے۔ 5ویں جو روایت ذکر کی ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اپنے ابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ یہ بھی ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح تفاسیر کے اندر اگر دیکھیں گے تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، تفسیر مظہری کے اندر اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے، علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقدیم ذکر سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ پیدائش کے آغاز کے لحاظ سے میں سب لوگوں سے مقدم ہوں اور بعثت و نبوت کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہوں۔ رواہ سعد عن قتادہ مرسلا ولکن رواہ البغوی عن قتادہ عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متصلا۔ بروایت بغوی یہ تفسیر مظہری کے اندر روایت موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعثت کے اعتبار سے تو میں آخر ہوں لیکن تخلیق کے اعتبار سے میں اول ہوں۔ اسی طرح معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ان میں بھی لفظ من کا جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، من کا ومن نوح من کا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اوروں سے مقدم کیا گیا، اگرچہ آپ کی بعثت سب کے بعد ہیں۔ وجہ اس کی خود حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق و تکوین میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں اور بعثت و نبوت میں سب سے آخر۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا گیا ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر نبی ہوں، پس مجھ سے ابتدا کی ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں ہے، اگرچہ ضعیف و مرسل انہوں نے بھی لکھا ہے، لیکن تفسیر قرطبی کے اندر ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ذکر کیا اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے لیا اور نوح سے لیا اور ابراہیم سے لیا اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے لیا، تو اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا۔ حضرت اسی کو کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ذکر کیا، کیونکہ حضرت قتادہ نے حضرت حسن بصری سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اس قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدائش میں ان سے اول ہوں اور بعثت میں ان سے آخری ہوں۔ تو ان تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو پیدا فرمایا ہے، یا تو نور کی شکل میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اکثر اہل سنت میں سے جو دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے، علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت، تمام دنیا اور عالموں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح دیگر معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تخلیق آدم علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں مکمل تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقائد کو درست فرمائیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔